آج ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ بنتا ہے نا جی، ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ہم کامیاب کیوں نہیں؟ ہماری زندگیوں میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اور جس رب کو ہم مانتے ہیں، اس رب کی ایک ترتیب ہے زندگی گزارنے کے لیے جو اس نے انسانوں کو دی ہے، ہم اس ترتیب سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم اس ترتیب سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بھئی دیکھو نا جی، ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے نا۔ جب ایک آدمی ترتیب سے ہٹ جائے گا، یا کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، سب سے پہلے اس کی بیس بناتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب اس کے اوپر دیواریں کھڑی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر لنٹر ڈالتے ہیں، لنٹر ڈالنے کے بعد پھر جناب اس کے اوپر آپ مٹی ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ جناب شاپر ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ لک ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ مٹی ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ ٹائل ڈالتے ہیں، تو آپ کا لنٹر تیار ہو جاتا ہے۔ ایک ترتیب ہے، اس کی ایک پروسیس ہے۔ آپ پھل حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے بیج بوتے ہیں، بیج بونے کے بعد وہ ایک چھوٹا سا پودا بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس کے اوپر جناب پتے اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، اور پھر وہی پتے اور پھول پھل کی شکل میں جناب ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اس کا ایک پروسیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک ترتیب بنائی ہے۔ جو چیز بھی ترتیب کے ساتھ چلے گی نا، وہ کامیاب ہے۔ ہمیں ٹینشن اس لیے ہو رہی ہے، ہم کامیاب اس لیے نہیں ہو رہے، ہمارے زندگی کے اندر سکون اس لیے نہیں ہے کہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے نا، ہم اس ترتیب پر نہیں چل رہے۔ مصیبت یہ ہم اس ترتیب کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے نا جی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ وہ ترتیب یہ ہے کہ ہمارے اعمال سنور جائیں گے تو ہمارے حالات سنور جائیں گے۔ پہلی ترتیب، ہمارے اعمال سنور جائیں گے تو ہمارے حالات سنوریں گے۔ ہم سب سے پہلے اپنے حالات کو سنوارنے کے چکر میں ہیں، اعمال جائے بھاڑ میں۔ یہاں سے کوئی آدمی گزر رہا نا، ہم اس کو کہتے ہیں یار نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہو، آج کل کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یار دکان کے بڑے مسئلے ہیں، کیا کریں، مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، دکان کے بڑے مسئلے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حالات کو سنوار رہے ہیں، اعمال بگڑے ہوئے ہیں، ترتیب الٹی چل رہی ہے۔ ترتیب سیدھی کر لیں، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو پہلی ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے اعمال کو سنواریں گے نا جی، ہمارے حالات سنور جائیں گے، ہمارے حالات سنور جائیں گے۔ اگر ہم ترتیب الٹی کریں گے تو ساری زندگی لگے رہیں گے، لیکن حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک اس لیے نہیں ہو رہے۔ ایک ترتیب یہ ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں گے تو دنیا سنور جائے گی۔ ہاں، ہم اپنی آخرت کو سنواریں گے تو دنیا سنور جائے گی۔ آخرت کو سنوارنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ کام کریں جس سے ہمیں آخرت میں فائدہ ہو رہا ہے، ہر اس کام سے بچیں جس سے ہمیں آخرت میں نقصان ہوگا، ہماری دنیا خود سنور جائے گی۔ بھئی دیکھو نا جی، آج میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں، ہیں بھئی، آج میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں تو بتائیں میری آخرت خراب ہوگی یا صحیح ہوگی؟ خراب ہوگی۔ تو جب آخرت خراب ہو گئی تو دنیا کا اچار ڈالنا ہے؟ ہمارا تو منزل مقصود آخرت ہے، ہمارا تو اصل مقصد ہی اللہ کی رضا ہے بھائی، اور ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ جنت کا حصول ہے۔ تو جس کام کی وجہ سے میری جنت خراب ہو رہی ہے، جس کام کی وجہ سے میری آخرت خراب ہو رہی ہے، اس کام کو میں کیوں کروں؟ تو جب ظاہر بات ہے اس کام کو کروں گا تو دنیا کے اندر ٹینشن۔ اب یہ جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، کیا ان کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے؟ ٹینشن ہوتی ہے نا جی، ٹینشن ہوتی ہے۔ تو جو آدمی ٹینشن میں رہتا ہے اس کو سکون کہاں ملتا ہے؟ چاہے وہ کروڑوں کما رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے، اربوں کما رہا ہے، لیکن یاد رکھو کہ ذہنی سکون اس کو نہیں ہے، ذہنی سکون اس کو نہیں ہے۔ پیسے تو اس کے پاس ہیں، لیکن ان پیسوں کو دے کر وہ ذہنی سکون نہیں خرید سکتا۔ ذہنی سکون اس کو اس وقت ہوگا جب وہ اپنے آخرت کو سنوارے گا، دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ترتیب دوسری ترتیب ہے جو ذہن میں رکھے آپ۔ تیسری ترتیب، اللہ سے تعلق کو سنواریں گے تو مخلوق کے ساتھ تعلق سنور جائے گا۔ ہاں،
اللہ کے ساتھ تعلق کو سنواریں گے تو مخلوق کے ساتھ تعلق سنور جائے گا۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق خراب ہوگا نا جی، چاہے رشتہ داروں کو جناب آپ اپنے ران کے گوشت کو کاٹ کر ان کو کباب بنا کر بھی کھلائیں گے نا، تب بھی وہ اعتراض کریں گے۔ مولانا اشرف علی احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ برادری ایسی ہے کہ ان کو اگر آپ اپنے ران کے گوشت کاٹ کر کے کھلائیں گے نا جی، وہ یہ نہیں کہے گا کہ کوئی یار اس نے اپنا گوشت ہمیں کھلا دیا، کوئی کہے گا کہ اس میں نمک کم ہے، کوئی کہے گا کہ اس میں مرچیں زیادہ ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ شادیوں میں دیکھ لو، شادیوں میں کتنے برادریاں ناراض ہو جاتی ہیں، کتنے رشتہ دار ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے، ہم سے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، ہمارے ساتھ کوئی مشورہ ہی نہیں کیا ہے۔ آپ ان کو راضی کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ شادی مہینے بعد ہے، مہینے پہلے جناب آپ سب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں اور راضی پھر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ترتیب الٹی ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے بھائی، سارے ناراض ہو گئے، سارے کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناراضگی کی فکر نہیں کی۔ ناراض ہونا تو دور کی بات ہے، تکلیفیں دیں، پریشانیاں اٹھائیں، راستوں میں جناب کانٹے بچھا دیے، پتھر سے لہو لہان کر دیا، اوجریاں جسموں کے اوپر رکھ دی گئیں، بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہے بھائی، کتنی تکلیفیں دیں، صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، قتل کے منصوبے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی اپنے موقف سے پیچھے ہٹے نہیں ہٹے۔ اللہ کے نبی کا اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا اس میں ذرا برابر بھی فرق آیا نہیں، فرق آیا۔ لیکن جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد وہی لوگ جو آپ کے جان کے دشمن تھے وہ آپ کے ہاتھ پر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہاں، آپ کے ہاتھ پر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ جب اللہ کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مضبوط رہا، اللہ تعالیٰ نے باقی قوم قبیلوں کو بھی آپ کے ماتحتی میں جمع کر دیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے یاد رکھیں، ترتیب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو سنواریں گے تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق سنور جائے گا۔ ہاں، اور آخری ترتیب کامیابی کے لیے، آخری ترتیب یہ ہے کہ اپنے دن کے اعمال سنوارو گے تو رات کے اعمال سنور جائیں گے۔ دن کے اعمال سنوارو گے تو رات کے اعمال سنور جائیں گے۔ ہاں، یہ 4 ترتیبیں ہیں کامیاب ہونے کے لیے۔ زندگی کے اندر جو ہمیں بے سکونی ہے، ٹینشن لگی ہوئی ہے، اس بے سکونی اور ٹینشن کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ ترتیب ہے۔ جب ہماری یہ ترتیب ٹھیک ہو جائے گی نا جی، ہماری یہ ترتیب ٹھیک ہو جائے گی تو ہماری زندگی میں آٹومیٹکلی سکون آ جائے گا۔